ویلکم بیک. جاگو پاکستان جاگو میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم آج بات کر رہے ہیں سیکشل ہراسمنٹ کے حوالے سے، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے، لیکن انفارچونیٹلی اسے کوئی ایڈریس نہیں کرتا. آج ہم نے ہمت کی ہے، کوشش کی ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر سکیں. میں نہیں جانتا کہ کون سے الفاظ جو ہیں وہ شاید آپ کو زیادہ برے لگیں یا پھر اچھے لگیں، لیکن جو بھی ہے میرے خیال سے ایک ایسا پروسیس ہونا چاہیے جس میں ایٹ لیسٹ اویئرنیس پیدا ہو ان خواتین کو، ان مردوں کو جو کہ اتنے زیادہ اویئر نہیں ہیں یا اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور ان کے ارد گرد یہ سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں اور وہ اس پر دھیان نہیں دیتے یا پھر اپنے بچوں کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے کہ ان سے پوچھ سکیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. ہمارے پینلسٹ میں یہاں پر آج موجود ہیں فوزیہ سعید، جو کہ ڈائریکٹر ہیں مہر گڑھ ہیومن رائٹس کی ایک تنظیم ہے اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور آتھر بھی ہیں. انہوں نے ایک کتاب بھی کی تھی ورکنگ وتھ شارکس، جو کہ سیکشل ہراسمنٹ پہ تھی. میں ان سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ان کی آپ بیتی بھی ہے، ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں خورشید حیدر صاحبہ، جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں. پچھلے 15 سال سے ان کا تجربہ کافی وسیع ہے اس حوالے سے. ہم دیکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور اپنے کیسز کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو. سب سے پہلے آپ سے شروع کروں گا فوزیہ. کتاب بھی لکھی ہے آپ نے. بہت کم ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو کہ اس طرح کے ایشو پر بات کرتی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ایک تو عورت کا بات کرنا ہی پہلے تو غلط سمجھا جاتا ہے، پھر کسی ایسے ٹیبو پہ اگر وہ بات کرتی ہے تو پھر تو بالکل ہی ایک غلط ٹرمز بھی یوز کی جاتی ہیں اس کے لیے کہ بے حیا ہیں اور یہ ہیں. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ. بیٹی اگر کچھ بھی اپنی پسند بھی بتا دے تو وہ بے حیا ہو جاتی ہے. تو ایسے معاشرے میں اتنی بڑی بات کہہ دینا، کرج کہاں سے آئی؟ میرا خیال ہے وہ جب آپ خود ایکسپیرینس کرتے ہو تو وہیں سے کرج بھی آتا ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں بہت سی عورتیں جو کام پہ یہ ایکسپیرینس کرتی ہیں، گھروں میں ایکسپیرینس کرتی ہیں، وہ آپشنز ان کے پاس بہت کم رہ جاتے ہیں. تو وہ کوئی بھی چھوٹا سے بھی اتنا سی بھی کوئی کھڑکی ملتی ہے تو وہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو اس لحاظ سے ہم نے پھر 2001 میں پوری ایک تحریک شروع کی تھی جس میں سب خواتین ساتھ اور بھی ملی، اور یہ ہمیں احساس ہوا کہ جس راستے بھی جاؤ آگے یہی دیوار ہے، جس راستے بھی جاؤ آگے یہی دیوار ہے. گھر پہ ہوں، آپ گھر سے باہر نکلیں، آپ بس میں بیٹھیں، آپ دفتر جائیں، جہاں بھی فیملی میں جائیں، تو یہ ایک بہت ایک کامن ایشو ہے. تو ایک ہوتا ہے نا، آپ کو ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے جب آپ کہتے ہو انف از انف، بہت ہو گئی، اب اس پہ بولیں گے. اب کو ہمیں بے شرم کہے تو بے شک کہے، بس ہم بولیں گے اس کے اوپر. آپ کی طرف آؤں گا. آج کل اس معاشرے میں 3 سال کی بچی، 4 سال کی بچی، اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اسے پھینک دیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہم اتنے گر چکے ہیں، ہمارا معاشرہ، ہم اتنے بالکل ہی گرے ہوئے لوگ ہو چکے ہیں کہ ہم لوگوں میں کوئی بھی احساس نہیں ہے، کوئی جسے کہیں کہ تقدس نہیں ہے کسی بھی چیز کا؟ دیکھو مفاد، ایک آئی تھنک جو ایک سوشل سسٹم ہمارا بن گیا اس ملک کا کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے، آپ کو پکڑا نہیں جاتا ہے، آپ کے اندر سٹریس ہے، آپ بہت ساری زیادتیاں لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں. جب ایک معاشرے میں آپ کے ساتھ مسئلے زیادہ ہوں، آپ بے روزگاری ہو، نہیں دیکھو ایک اوور آل میں ایک بات بتا رہی ہوں کہ وہ جب سٹریس آپ کے اوپر آتا ہے تو آپ بہت سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کی جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے، جب آپ کو پکڑ دکڑ نہیں ہوتی ہے، آپ کی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں چھپی بھی رہتی ہیں، آگے بھی بڑھتی ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے. تو جس معاشرے میں آپ کے ہاں باہر کے آپ دیکھیے، ویسٹ میں آپ جائیے، وہاں پہ ایسے ادارے ہیں، وہاں کیا دنیا میں ہر جگہ پرابلمس ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ادارے ہوتے ہیں، وہاں پہ چیزوں کو نوٹس لیا جاتا ہے. یہاں پہ لاز ہوتے ہیں، آپ کے اصول ہوتے ہیں، امپلیمنٹیشنز ہوتی ہیں، اور پھر وہاں پہ معاشرے میں آپ کو پتہ ہے آپ جا کے یہ بات کر سکتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے ہمارے اس میں ایسٹ کی طرف بہت سارے ایولز ٹیبو بھی ہوتے ہیں، سوشل ٹیبوز جو ہوتے ہیں ان پہ وہ کھل کے آپ بات نہیں کر سکتے ہیں، ان کی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے. تو جس معاشرے میں جہاں پہ برائیاں ہیں اس کو اگر آپ روکیں گے نہیں، وہ آگے ہی بڑھیں گی. اب اگر گھر میں کوئی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے اور وہ آپ کا اپنا رشتہ دار کر رہا ہے تو رشتہ دار ہی چپ کرا دیں گے کہ نہیں یہ تو ایک سوشل سٹگما ہے، باہر بات جائے گی تو ہمارے اوپر بھی برا، ہمارے بچے کے لیے بھی برا ہے، تو اس کو وہیں روک دیا جاتا ہے. اور جو کرنے والا ہے وہ تو پرپیٹریٹ کرتا رہے گا، وہ اپنے معاملات کو کرتا رہے گا نا، اس کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. تو یہ چیز جو اس وقت آج کل جو بہت آگے بڑھ گئی ہے وہ اس لیے کہ آپ کی روکنے کے لیے اگر وہ بچی کو باہر جاتی ہے اور اس کو کوئی کچھ پکڑ لیتا ہے، کر لیتا ہے، تو ویئر از دا پولیس؟
اور فوراً اس کے اوپر پولیس والے جاتی ہیں کر کے پھر رہے ہیں پولیس والے سے رپورٹ تو لکھوانے۔ وہی میں تم سے کہہ رہی ہوں نا کہ ایک جب سوشل آپ کا ایک وشس سرکل بن جاتا ہے کہ آپ کی پولیس بھی ایسے ہی ہے، آپ کے گھر والے جو ہیں بہت ساری دفعہ تو عورتوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر گھر میں ہو رہا ہے وہ چپ رہتی ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ اگر ہو رہا ہے یا ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کہاں جائیں، کس سے قرآنوں کو گالیاں کیوں دیتے پھرتے ہیں؟ وہ بھی تو ہمیں میں سے نکلے ہیں، تو یہی تو بالکل Exactly. نیچے تک گڑبڑ ہے، آپ پہلے بہت اپنے زیادہ آپ کو دیکھیے نا، آپ کیسے ہیں، آپ سے ایک معاشرہ بنتا ہے نا، ایک سوشل سیٹ اپ آپ سے بنتا ہے، یہ تھوڑی کہ وہ حکمران ہے وہاں پہ تو وہ سب ٹھیک کرے گا، آپ ہی سے وہ بنتا ہے۔ تو جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، آپ چیزوں کو سمجھیں گے، اور پھر اس کی دیکھو اگر کوئی خرابی ہو رہی ہے معاشرے میں جی۔ تو اس کی روک ٹوک کے لیے تم کہاں جاؤ گے؟ میرے خیال سے اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اب ہمیں جو ہے کم از کم ایسی چیزوں کے خلاف جو کہ ہمارے ارد گرد ہیں، ہم جب آفیسز کی ہراسمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں پھر بھی جو ہیں کسی نہ کسی حد تک جو ہے سالو ہو سکتی ہیں، لیکن جو چیز آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کے چاچا، آپ کے ماما، آپ کے تایا، یا ایون آپ کے باپ فار دیٹ میٹر، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے، بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کون ان پہ نظر رکھے گا؟ کون چیک اینڈ بیلنس کرے گا؟ یہ ساری چیزیں سوچنے کی، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن ابھی بابی سے میری بات ہو رہی تھی کیونکہ ان کی ایک بڑی کمیونٹی ہے جو کہ نابینا لوگ ہیں، جو ہمارے بھائی، جو ہماری بہنیں، جو کہ دیکھ نہیں سکتے۔ جب دیکھنے والوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو جاتا ہے تو جو نہیں دیکھ پاتے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہوگا؟ ابھی بابی میرے ساتھ شیئر کر دے۔ بابی کیا ہوتا ہے ایگزیکٹلی، تھوڑا مجھے بتاؤ گے؟ بیسیکلی یہ بھی جو ہے نا پیرنٹس کا ہی میں سمجھتا ہوں قصور ہے کہ وہ ایسے بچوں کو اسکولز میں چھوڑ جاتے ہیں، ہاسٹلز میں، اور پھر آ کر پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ وہ کیسے ہیں، کہاں ہیں، کیا ہے، بچوں سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی، جان چھڑا دیتے ہیں نا، جان چھڑا دیتے ہیں، اور پھر ان بچوں کو شکار کرتے ہیں ٹیچرز، ہاسٹل انچارج اور جو ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، اور پھر ان کو اتنا ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا یا کسی کو کچھ کہا تو ہم تمہیں مار دیں گے یا کچھ اس طرح۔ وہ پہلے ہی ڈارکنیس میں ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کی چیز اگر وہ سن لیتا ہے یا دیکھ لیتا ہے تو وہ پھر بالکل نہیں وہ بچہ بتاتا ہو، کسی کو بھی، کسی سے بھی شیئر نہیں کرتا۔ ایون کہ یہ تو چلیں حوصلے کی بات ہے، جو گھروں میں تعلیم دینے آتے ہیں ٹیچرز، دینی تعلیم کہہ لیں یا ٹیوشنز پڑھانے آتے ہیں، وہ بھی الگ کمرے میں پیرنٹس کہہ رہے ہیں ہمارے جو بچے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے، کوئی کچھ ایسا نہیں ہو، لیکن پھر بھی وہ لوگ بھی ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم لوگوں نے پورا وہ ایک لکھا تھا اس کے اوپر، پوری ریسرچ کی تھی، کیونکہ میں ایسے ہاسٹلس کو جانتا ہوں، میں رہا تو مطلب اتنا زیادہ نہیں ہوں، لیکن میں ایسے ہاسٹلس کو جانتا ہوں جہاں پہ لڑکوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ ایسی زیادتیاں ہوئی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پیرنٹس کا قصور ہے سب سے زیادہ، پیرنٹس کا قصور ڈیفینیٹلی۔ ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ جی، ان سے بھی بات کریں گے۔ روشنی ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم روشنی۔ السلام علیکم فہد، آپ کے اچھے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی سلام میری طرف سے۔ اور آج کا جو آپ نے یہ، سب سے پہلے تو میں اتنے اچھے مارننگ شو کرنے پہ آپ کو بہت بہت مبارکباد دوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ اتنے اچھے اچھے ایشوز اٹھاتے ہیں، اور یقین جانیں آج کا جو یہ ٹاپک آپ نے لیا ہے نا، یہ اتنا دل کو چھو لینے والا ہے کہ یقین جانے کہ یہ جو عظما بیٹھی ہوئی ہے آپ کے پاس، تو عظما سمجھے کہ میں سامنے نہیں ہوں اور عظما بیٹھی ہوئی ہے، اچھا، بالکل سیم یہی میرے ساتھ حالات تھے۔ لیکن میں صرف یہ تھوڑا سا کہنا چاہوں گی کہ عظما میرے بھی نندوئی اس قسم کے تھے، میری بہت کم عمری میں شادی ہوئی تھی، اور وہ میری ہوئی بھی پسند سے شادی، تو میرے بھی سپورٹ کرنے والوں میں صرف ایک ہسبینڈ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اور جب انہوں نے مجھ سے اس طریقے سے نگاہ ڈالی، وہ تو باقاعدہ میرے روم میں آ گئے تھے، اچھا، اور میرے ہسبینڈ موجود نہیں تھے، اور دوپہر کا ٹائم تھا، اور میری نند صاحبہ جو ہے ہر دوسرے دن جو ہے ان کا ڈیرا جو تھا ہمارے گھر پہ ہوتا تھا، تو وہ آ جاتی تھی، اور ساتھ میں جو ہے نا وہ شام میں وہ بھی آ جاتے تھے۔ ایک دن وہ دوپہر میں آ گئے اور وہ باقاعدہ میرے روم میں آ گئے، لیکن تھوڑا سا میں نے اس دن ہمت سے کام لیا، اور میں اپنی ہمت کو داد دیتی ہوں، اگر میں نے اس دن ہمت سے کام نہیں لیا ہوتا تو آج میں بہت بہت پیچھے چلی گئی ہوتی۔ تو یہ کہ ان کو میں نے بالکل سب کے سامنے شو آف کیا کہ اس طریقے سے آ گئے، اور میں نے بآواز بلند یہ بات اتنی شور میں کہی کہ ان کی اپنی وائف تک آ گئی، میری نند صاحبہ، میرے ہسبینڈ آ گئے وہاں سے۔ میرے ہسبینڈ نے ان کو کہا کہ یہ رشتہ تو ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایز یو